الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے تورات میں لکھ دیا تھا کہ جس شخص نے کسی دوسرے شخص کو قصاص کے علاوہ زمین میں فساد برپا کرنے کی غرض سے قتل کیا تو اس نے گویا سبھی انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی کو قتل ناحق سے بچا لیا تو گویا سب لوگوں کی زندگی کو اس نے بچا لیا، اور ان کے پاس ہمارے رسول کے واضح دلائل آ چکے ہیں، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 32 سورہ المائدہ۔ سامعین محترم، پچھلے جمعۃ المبارک میں چند گزارشات اس موضوع پر پیش کی تھی کہ مسلمان کے لیے اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کس انداز سے، کس طریقے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص حکمرانوں پر ایک حق رکھتا ہے
اور حکمران بھی ہمارے اوپر، ہم میں سے ہر شخص پر حق رکھتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے حق کو تو لینے کے لیے دعوے دار بھی ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، آواز بھی بلند کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے ذمہ فرائض اور حقوق ہیں ان کو ہم سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے کہ وہ بھی ہیں یا نہیں۔ ہمارے ذمے ایک ہی بات لگا دی گئی ہے، دیندار جماعتیں ہوں، سیکولر جماعتیں ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، مذہبی جماعتیں ہوں، سب کے ذمے ایک ہی کھاتا ڈال دیا گیا ہے۔ ہماری تربیت یہ کر دی گئی ہے کہ مارو یا مر جاؤ، لڑو، گھیراؤ، جلاؤ، پتھراؤ، روکو، اپنا حق حاصل کرو۔ دیکھیں، جب ہم مسلمان ہیں نا، ہم نے ہر معاملے کو اسلام کی روح سے دیکھنا ہے۔ ممبر رسول پہ ہم کھڑے ہیں، یہاں اسلام کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی کوئی اپنی بات کرنی ہے تو وہ کرتا رہے، اس کا ذمہ دار قیامت کے دن وہ ہوگا۔ لیکن جب ممبر رسول پہ کھڑے ہیں تو یہاں پر کھڑے ہو کر وہی بات ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا کی ہو، جو فہم سلف کی ہو۔ یہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ باہر کی دنیا میں یہی کچھ سنتے ہیں کہ اپنے حق کے لیے آپ ٹکرا جائیں اور سب کچھ لے کر رہیں۔ اچھا، یہ حق کیا ہے؟ آپ نے کبھی ان حق کے بارے میں سوچا بھی ہے کہ جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں، حکمرانوں سے جو ہمارے مطالبے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مطالبہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے رزق کا ذمہ دار جو ہے وہ کون ہے؟ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، ہمارے کھانے کے، ہمارے پینے کے، ہمارے پہننے کے، ہماری خورد و نوش کے، ہماری رہائش کے، یہ ساری کی ساری ذمہ داری حکمرانوں کی۔ اسلامی مملکت میں ایسا کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے، یہ ذمہ داری نہیں ہے ان کی۔ یا آپ کو میری باتیں آج بہت عجیب عجیب لگیں، کیونکہ یہ باتیں ہم سننے کے عادی نہیں ہیں۔ یہ باتیں ہمیں شریعت کے ضابطے کے مطابق سنائی نہیں جاتی، ہمیں اس کے الٹ سنایا جاتا ہے، ہمیں اس کے الٹ بتایا جاتا ہے، اور اس پر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جو ہماری ذہن کے مطابق ہماری ذہن سازی کرے اس سے ہم خوش ہوتے ہیں، اور جو ہمارے ذہن کے الٹ ذہن سازی کرے یا آپ کو اس کے الٹ مسئلہ بتائے ہو تو یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، یا سمجھ آئے گا تو ہم سمجھنا نہیں چاہتے، یا یہ ہوگا ہم یہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ جو بندہ بیان کر رہا ہے یہ حکومت کا بندہ ہو، حکومت نے کوئی اس کو مراد دے دی ہو، کچھ پیسے دے دیے ہوں، کچھ اور دے دیا ہو۔ یہ آسان باتیں، ساری الزامات کی دنیا تو کھلی ہوتی، لیکن یاد رکھیں آپ نے اور ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک بات کا جواب دینا ہے۔ وہ میں بھی دوں گا، آپ بھی دیں، ہم سب دیں۔ اس لیے ہم نے ایک دوسرے کی رہنمائی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کرنی۔ اسلام نے جو ہمیں بنیاد دی، جو اصول دیے، جو ضابطے دیے، وہ یہ نہیں ہے کہ رزق کا مالک جو ہے وہ حکمران ہے۔ گزارش یہ ہے کہ فی زمانہ اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے گہرائی کے ساتھ، اور ہر بندے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا وہ صورتیں ہیں کہ حکمرانوں کے خلاف خروج جائز ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، وہ کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ اور کیا وہ صورتیں نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں آپ حکمرانوں سے مطالبہ کر ہی نہیں سکتے؟ ان میں بڑی بات میں کہنے لگا ہوں، یہ سمجھ جائیں اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔
فرمایا لوگوں سن لو، ساری کائنات کے لوگ سن لیں، رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، رزق حکمرانوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ تو واضح صریح آیات مبارکہ، ایک آیت قرآن پاک کی سینکڑوں آیات ہیں جو یہ بتلاتی ہیں کہ رزق کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ جو سمجھتے تھے کہ ہم رزق کو پورا کریں گے، ہم یہ نظام چلائیں گے، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام آپ کی رعایا کا رزق کا بندوبست کرنا نہیں ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، دین کے مطابق ان کی تربیت کریں، دین کے مطابق ان کو جو ہے آپ باتیں بتلائیں، اللہ اور اس کے رسول کی منشا بتلائیں، قرآن و سنت کے احکامات بتلائیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اسی پر عمل کریں۔ لا نسألک رزقا، جہاں تک رزق کا معاملہ ہے یہ سوال ہم نے آپ سے نہیں کرنا کہ آپ نے ان کو رزق دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ نحن نرزقک، فرمایا کہ رزق کا معاملہ وہ تو ہمارے پاس ہے، ان کے پاس تو ہے ہی نہیں، جن سے آپ مطالبہ کرنے جا رہے ہیں ان کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ یہ ان مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے جو حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں کہ ہم جن سے مانگ رہے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں، اور جس سے ہمیں مانگنا چاہیے اسے ہم مانگتے نہیں۔ تو غلطی کہاں لگ رہی ہے؟ غلطی ہمیں لگ رہی ہے۔ قرون اولیٰ سے آپ دیکھ لیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، 1000 سال مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے، کوئی ایک مثال آپ دے دیں خلفائے راشدین میں سے کہ صحابہ اکرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، فقہاء نے، علماء نے کبھی بینرز اٹھا کر روڈ بند کر کے رزق کا مطالبہ کیا ہو کہ ہماری ضروریات آپ پوری کریں؟ کوئی ایک مثال دے دیں آپ۔ میں تو تاریخ کا مطالعہ کر کر کے تھک گیا ہوں کہ مجھے کہیں سے ملے کہ میں رہنمائی کروں، ہاں فلاں نے یہ کام کیا تھا۔ یہ جمہوری نظام کا حصہ ہے، جمہوری نظام یہ اس میں ہے رکاوٹیں پیدا کرو، مانگو ان سے، حقوق کی جنگ لڑو، فلاں کرو فلاں کرو، اس پر ان کی پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے، اور ہم اس راستے پر چل رہے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے اس کو ہم نے چھوڑا، اور یہ بات مجھے دکھ سے کہنی پڑتی ہے، افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو اسلام کے اصل احکامات ہیں ان کو سمجھنے سے بھی قاصر ہیں، ماننے سے بھی قاصر ہیں، ان پر عمل کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ ہم اگر لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا ہے تو ہم معیشت میں بھی مسلمان، معاشرت میں بھی مسلمان، سیاست میں بھی مسلمان، ہر چیز میں ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے ہر چیز کو اسلام کے سانچے میں لے کے چلنا۔ اسلام نے ہمیں کہاں کیا حکم دیا ہے، کیسے حکم دیا ہے۔ اب ہمارے علماء وہ بھی ہماری تربیت ایسی ہی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، بالکل کلمۃ الحق افضل الجہاد، کلمۃ الحق عند سلطان الجائر، بالکل ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ جابر حکمران، ظالم حکمران، اس کے سامنے کلمہ حق کے نا افضل ترین جہاد ہے، لیکن ظلم کس چیز کو کہا جاتا ہے یہ بھی تو دیکھیں۔ ظلم شرک کو کہا جاتا ہے، ظلم کفر کو کہا جاتا ہے، ظلم بدعات کو کہا جاتا ہے، ظلم کتاب و سنت سے انحراف کو کہا جاتا ہے، ظلم بے دینی کو کہا جاتا ہے، فحاشی و عریانی کو کہا جاتا ہے، سود اور رشوت کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم خاموش ہیں، اور رزق کے معاملے میں ہم اٹھ کر بھاگ رہے ہیں کہ یہ ہمیں رزق دیں گے۔ یہ اللہ کے بندو، ظلم کا معنی تو سمجھنے کہ ظلم کہتے کس ہے۔ وہ باتیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہماری رہنمائی کے لیے نازل کی ہے اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اس سے دائیں بائیں ہوں گے یاد رکھیں ہمارے لیے خیر نہیں۔ 2 واقعات پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، ایک حجاج ابن یوسف کا اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کتنے بڑے معاملات ہوئے لیکن صحابہ کرام نے خروج نہیں کیا ہے۔ حکمرانوں کی نصیحت کے لیے 3 طریقے شریعت نے ہمیں دیے ہیں، 3 طریقے۔
آپ کا کسی حکمران سے کوئی معاملہ ہے، 3 طریقے آپ کے پاس ہیں جو شریعت دیتی ہے، چوتھا کوئی طریقہ میرے علم میں نہیں ہے. آپ میں سے کسی کے علم میں ہو تو مجھے بتا. نمبر 1 نصیحت، خیر خواہی، کہ آپ حکمرانوں کو نصیحت کریں. حکمرانوں کو نصیحت کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تنہائی میں جا کر نصیحت کرے، یہ ہر ایک کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے کسی کی تنہائی میں جا کر نصیحت کی اس نے خیر خواہی کا حق ادا کر دی. حکمران سے غلطی ہوئی ہے، غلطیاں ہو رہی ہیں، جائیں جا کر تنہائی میں ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو نصیحت کریں کہ اللہ کو آپ نے جواب دینا ہے. آپ کیوں ظلم کرتے ہیں، کیوں ستم کرتے ہیں، کیوں یہ معاملات کرتے ہیں. یہ پہلا طریقہ ہے نصیحت، خیر خواہی، جو آپ حکمرانوں کے لیے کر سکتے ہیں. دوسری اور اہم ترین بات، ایک حکمران کی نصیحت کے لیے، خیر خواہی کے لیے اس کو اچھا مشورہ دینا. کیا مشورہ دیں؟ مشورہ اس کو جا کے بھی دیا جا سکتا ہے، مشورہ کہیں بھی دیا جا سکتا ہے. آپ ممبر پر مشورہ دیں، آپ خط لکھل مشورہ دیں، آپ اس کے بعد جا کر مشورہ دیں، اس کو اچھا مشورہ دیں، اس کے اچھے مشیر بن جائیں، اس کو خیر کی باتیں بتلائیں. حضرات محدثین کا یہی طرز عمل تھا کہ وہ حکمرانوں کے پاس جا کر ان کو اچھے مشورے دیا کرتے تھے کہ آپ یہاں پر غلطی کر رہے ہیں، یہاں پر غلطی کر رہے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، اس طریقے سے ٹھیک نظام چل سکتا ہے. اچھے مشورے دیا کرتے تھے. یہ طریقہ اسلام ہمیں بتلا رہا ہے. اور تیسرا اور اہم ترین طریقہ وہ دعا کا ہے کہ حکمرانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. اتنا مشکل کام ہے حکمرانوں کے لیے دعا کرنا. ہم تو اپنے لیے دعا نہیں کرتے. دعا کرنا کہ اللہ یہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، یہ اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، یہ اللہ اس کو صحیح راستہ دکھلا دے، خیر کا راستہ دکھلا دے. اس کی مثال محدثین یہ دیتے ہیں، حکمران کی مثال ملاح جیسی ہوتی ہے. جو کشتی کا ملاح ہوتا ہے، کشتی کو چلا رہا ہوتا ہے. اب کشتی وہ چلا رہا ہے، آپ اس کشتی میں سوار ہیں، آپ بیٹھے ہیں، سمندر کے سفر میں ہیں، اور آپ اس کو بددعا دے رہے ہیں، یا اللہ اس کا بیڑا غرق کر دے. حکمران کا بیڑا غرق ہوگا، آپ بچ جائیں گے؟ آپ بچ جائیں گے. اب تیراکی جانتے ہیں بھائی، آدھے راستے سے نکل آئیں گے. جب اس کا بیڑا غرق ہوگا، وہ ڈوبے گا تو آپ بھی ڈوبیں گے بھائی. وہ برباد ہوگا، آپ بھی برباد ہوں گے. وہ تباہ ہوگا، آپ بھی تباہ ہوں گے. لہذا حکم یہ دیا گیا کہ وہ ملاح ہے، اس ملاح کے لیے دعا کریں کہ اللہ خیر سے یہ پار لگا دے، یہ بھی پار لگ جائے، ہمیں بھی خیر سے پار لگا دے. حضرات محدثین دن کو جا کر نصیحت کرتے، رات کو مصلی پر بیٹھ کر حکمرانوں کے لیے دعا مانگا کرتے. اور جہاں انہوں نے قرآن و سنت کے خلاف بات کی، وہ میدان کے اندر آئے لیکن تنے تنہا آئے، جتھے نہیں بنائے، گروہ نہیں بنائے، لوگ ساتھ شامل نہیں کیے، مقتدی اور لوگ جمع نہیں کیے، سڑکیں بند نہیں کی، اکیلے تنے تنہا انہوں نے وہ جنگ لڑی ہے، اور دلائل کی بنیاد پر جنگ لڑی ہے. 2 مثالیں میں دیتا ہوں. ایک امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ، روئی زمین کے بڑے امام، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر ہزارہ رحمت نازل فرمائے. وقت کا حکمران، ایک نہیں 3 وقت کے حکمران، مامون، واسق، معتصم، 3 وقت کے حکمران ان کے دور میں گزرے، اور تینوں نے ایک معاملے میں غلطی کھائی، بہت بڑی غلطی کھائی. انہوں نے کہا یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے. جس طرح اللہ نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا، جس طرح اللہ نے انسان اور جنات پیدا کیے، اس طریقے سے اللہ نے قرآن کو پیدا کیا. اہل سنت والجماعت کا، مسلمانوں کا یہ موقف ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے میں اختلاف پیدا ہو گیا. مامون نے بلایا حکمران سب علماء کو، انہوں نے کہا بتاؤ جی کیا مسئلہ ہے. تو اس نے جو کمزور تھے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی بادشاہ جو آپ کا مسئلہ ہے وہی ہمارا. یہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں
جو حق کو باطل کر دیتے ہیں، باطل کو حق کر دیتے ہیں، دین کو بھی الٹ پلٹ کر کے پیش کرتے ہیں۔ ان کو تو چھٹی مل گئی کہ ٹھیک ہے آپ جائیں۔ امام احمد بن حنبل کو بلایا گیا، امام صاحب آپ بتلائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا مامون آپ کی ہر بات ٹھیک ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں، لیکن اس معاملے میں آپ غلطی پر ہیں، آپ کی اطاعت جائز نہیں ہے، ہم آپ کے مخالف۔ وہ حیران ہو گیا کہ مامون اتنا بڑا حکمران، 62-63 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا شخص، اس کے سامنے ایک بندہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ کہا میرا اور آپ کا دین کا اختلاف، یہاں پر خروج کر سکتے تھے، ان کے پاس شاگرد کم تھے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ امام احمد بن حنبل کی مجلس میں ایک ایک مجلس کے اندر ان کے جو شاگرد آ کر ان سے حدیث کا علم حاصل کرتے تھے، ان کی تعداد لاکھوں تک چلی جاتی تھی۔ اور امام احمد بن حنبل کے جنازے میں دنیا کا روئے زمین کا سب سے بڑا جنازہ تھا، اس وقت کی گنتی کے مطابق 10 لاکھ افراد نے امام احمد بن حنبل کی جنازے میں شرکت کی، دنیا کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ یہ امام احمد بن حنبل یہ لوگوں کو کہہ نہیں سکتے تھے وہی چلو بغاوت کرتے، جلاؤ گھیراؤ پتھراؤ کرتے ہیں، میدان کے اندر آتے ہیں، حکمران کافر ہو گیا، نہیں، ایک مسئلے میں اختلاف تھا اور اس مسئلے میں اختلاف رکھا، دلائل کی بنیاد پر رکھا، خیر خواہی کا حق ادا کیا، اپنے موقف پر ڈٹے رہے، لیکن حکمران کے سامنے قرآن و سنت میں رائی کے دانے کے برابر تبدیلی نہیں لے کر، یہ نہیں ہو سکتا، یہ میرا مسئلہ ہے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا مسئلہ ہے۔ امام احمد بن حنبل کو معتصم نے گرفتار کروایا، مامون نے نہیں کی، مامون عزت احترام کرتا تھا، معتصم آیا طبیعت سختی گرفتار کروا دی، گرفتار کروا کر روزانہ 8 سے 10 کوڑے مروائے جاتے تھے، اور یہ کوڑے کوئی آسان نہیں تھے۔ مارنے والا کہتا ہے اگر یہ کوڑے جو احمد بن حنبل کی پیٹھ پر پڑتے تھے اگر ہاتھی پر مار دی جائے ہاتھی مر جاتا۔ احمد بن حنبل کو کوڑے مارے جاتے، روزانہ کوڑے مارے جاتے، اور ہر کوڑا مارنے کے بعد معتصم روک دیتا تھا کہ کوڑے والے رک جاؤ، اور احمد بن حنبل کے پاؤں میں بیٹھ جاتے، کہتا احمد بن حنبل میں آپ کی بیڑیاں اپنے ہاتھوں سے کھولوں گا، خدا را اپنا موقف بدل لوں۔ کہنے لگے یہ میرا موقف نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اس کو میں نہیں بدلنے کا اختیار رکھتا۔ آپ کی اطاعت ہے، آپ کی تابعداری ہے، آپ کی سمع و اطاعت ہے، لیکن غلطی آپ کھا رہے ہیں دین کے معاملے میں، اس میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ دین میں انہوں نے احمد بن حنبل کے گھر کے حالات کیا ہوں گے آپ کو پتا ہے، کھانے پینے کے حالات کیا ہوں گے آپ کو پتا ہے، لیکن ان کی جنگ یہ نہیں تھی، دنیا کی جنگ نہیں تھی، ان کی جنگ اگر تھی، اختلاف اگر تھا، صرف دین کے معاملے میں ہوتا تھا، دنیا کے معاملے میں نہیں ہوتا تھا۔ اور ایک موقع ایسا آیا کہ معتصم نے سارے علماء کو بلایا اور بلا کر کہا کہ احمد بن حنبل کو سمجھائیں۔ بادشاہ تھا، ضد پہ اڑ گیا، کہا کہ لوگوں کو، کہا کہ ان کو سمجھائیں، جس قیمت پر آپ سمجھا سکتے ہیں سمجھائیں۔ ہر عالم دین اپنی ایک دلیل لے کر آتا تھا، احمد بن حنبل حالات خراب ہیں، حالات خراب ہوں تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ ہر عالم دین کی دلیل پر احمد بن حنبل ایک جملہ کہا کرتے تھے، مجھے نہیں معلوم آپ کیا بات کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، میرا موقف بدلنا ہے تو اللہ کی بات لے آئیں یا اللہ کے رسول محمد رسول اللہ کی بات لے آئیں۔ اوتونی کتاب اللہ و سنت رسول، مجھے نہیں معلوم یہ فلسفہ کیا ہے، منطق کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، مجھے اگر آپ نے بدلنا ہے تو ایک بات لے آئیں، وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی حدیث لے آئیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات لیں، میرا موقف بدل جائے۔ یہ حکمران گیا، واسق آ گیا، واسق اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا، اس نے مار مار کر امام احمد بن حنبل کو قید میں ڈال دیا۔ جب قید میں چلے گئے تو روزانہ اپنی بیرک سے نکلتے، جب اذان ہوتی، 3-4-5 ٹائم اذان ہوتی، اذان کی آواز سنائی دیتی، نماز پڑھانے والا واسق تھا، اب یہ نکلتے اپنی بیرک سے
اور جیل کے دروازے تک جاتا ہے. جیل کا دروازہ بند ہے, واپس پلٹ جاتا ہے. ایک دن, دوسرے دن, تیسرے دن میں 5 مرتبہ آ رہے ہیں, دروازے پر پہنچتے واپس پلٹ جاتے ہیں, دروازے پر پہنچتے واپس پلٹ جاتے ہیں. وہ جو دربان تھا اس نے پوچھا, حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے, 5 مرتبہ بیرک سے نکلتے ہیں, یہاں دروازے تک تشریف لاتے ہیں, پھر واپس چلے جاتے ہیں, کیا معاملہ ہے آپ کو؟ حالانکہ پتہ بھی ہے کہ آپ باہر نہیں جا سکتے, پھر آپ یہاں تک کیوں آتے ہیں؟ تو کیا کہا احمد بن حنبل نے؟ 2 وجوہات. سبحان اللہ, دین یہاں سے سمجھے, محدثین سے دین سمجھے. کہا پہلی بات, جب اذان ہو تو حکم ہے کہ مسجد میں جاؤ, امام کے پیچھے نماز پڑھو. امام سے میرا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن عقیدے میں اس کا اور میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک معاملے میں میرا اس سے اختلاف ہے, اس سے نہ وہ کافر ہے نہ میں کافر. اس حکمران کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں جس نے ان کو جیل میں ڈالا ہوا. اور دوسری بات کہا کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ دروازہ بند ہے, آپ باہر نہیں جا سکتے, تو یہاں تک آتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے آتا ہوں کہ یہ محنت کرنی میرا کام ہے, اجر دینا میرے اللہ کا کام ہے. کل قیامت کے دن یہ تو کہوں گا, اللہ جب اذان کی آواز آتی تھی تو دروازے تک تو میں جاتا تھا نا, وہاں تک جانا تو میرے بس کی بات تھی, آگے تو دروازہ بند تھا, میرے بس کی بات ہی نہیں تھی. یہ اللہ کے بندو, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کا کام کیا ہے, جنہوں نے اپنی ذاتوں کو سامنے نہیں رکھا, اپنے مسائل کو سامنے نہیں رکھا, اگر رکھا ہے تو دین کے معاملے کو سامنے رکھا. یہی معاملہ امام مالک کا تھا. جبری طلاق کے مسئلے میں اختلاف ہوا, ہارون رشید کے ساتھ اختلاف ہوا. خلیفہ ہارون رشید بڑا عالم دین, بڑا محدث, بڑا فقیہ, نیک صالح حکمران, غلطی لگ گئی. کہنے کا جبری طلاق جائز ہے. سارے علماء سے پوچھا, کہا جی بادشاہ سلامت, جو دین آپ کا ہے وہی ہمارا ہے. امام مالک کو بلایا گیا, کہا آپ بتلائیں. کہا نہیں بادشاہ سلامت, جبری طلاق نہیں ہوتی. کہا میں کہہ رہا ہوں ہوتی ہے. کہا کلمہ آپ کا نہیں پڑھا, کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا. بات ان کی مانیں گے, دین کے معاملے میں ان کے علاوہ ہم کسی کی بات نہیں مانتے. باقی آپ کی سمع بھی ہے, اطاعت بھی ہے, سب کچھ ہے, بغاوت بھی نہیں ہے, لیکن اس معاملے میں ہم آپ سے اختلاف رکھتے ہیں. امام مالک کو مسجد نبوی کی امامت سے ہٹایا گیا, گدے پہ بٹھایا گیا, مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چہرہ سیاہ کر کے, گلے کے اندر جوتے ڈال کے امام احمد بن حنبل کو گھمایا گیا, امام مالک کو گھمایا گیا. اور امام مالک پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے من یعرفنی فہو یعرفنی, جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے میں کون ہوں, پتہ ہے کون ہے, دنیا جانتی ہے کہ یہ کون ہے. من لا یعرفنی فہو یعرف, جو مجھے نہیں جانتا, میرے چہرے کو بدل دیا گیا ہے, نہیں جانتا, وہ جان لے میرا نام امام مالک ہے اور میرا فتویٰ ہے جبرن طلاق نہیں ہوتی. یہ دین کا معاملہ تھا, ڈٹ گئے. لیکن اپنے ساتھ جتھا جمع نہیں کیا, بغاوت پر لوگوں کو نہیں اکسایا, روڈوں سڑکوں پر لوگوں کو نہیں لے کر آئے. مسجد نبوی کے امام تھے, لاکھوں لوگ ان کے مقتدی تھے, لیکن انہوں نے بغاوت پر لوگوں کو نہیں اکسایا. اے اللہ کے بندو, یہ ہمارے آبا و اجداد تھے, یہ ہمارے رہبر رہنما تھے, یہ ہمارے وہ لوگ تھے جو دین کے مطابق ہماری تربیت کرتے تھے, جنہوں نے سکھلایا کہ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, اختلاف کی بنیاد تو ٹھیک ہونی چاہیے. اختلاف کا بنیاد رزق ہے, آپ مارے گئے ہیں, آپ بتائیں آپ کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ روٹی کپڑا اور مکان سیکولر نعرہ ہے. روٹی آپ نے دینی ہے, کپڑا آپ نے دینا ہے, مکان آپ نے دینا ہے. یہ تو سیکولر نعرہ ہے, یہ تو سوشلزم کا نعرہ ہے, یہ کمیونزم کا نعرہ ہے. آپ اس کی تاریخ جانتے ہیں یہ نعرہ کہاں سے آیا ہے. اب اس نعرے کو لوگوں نے اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا. ہمارا مسئلہ دین ہے, دین کے مسئلے میں اختلاف بھی ہوگا اور دین کے مطابق اختلاف ہوگا اور مرتے دم تک ہوگا. دنیا ہمارا مسئلہ نہیں ہے, نہ اس کے متعلق ہم اختلاف کر سکتے. مجھے اس کے متعلق کوئی دلیل نہیں ملتی. آپ میں سے کسی کے پاس کوئی دلائل ہیں, میری اصلاح کر دے. آج جمعہ اس موضوع پر ہے, آئندہ جو آپ فرمائیں گے اس موضوع پر آپ کے مطابق میں جمعہ پڑھاؤں گا. یہ ہماری اصلاح کر دیں, اپنی اصلاح کر دیں.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب